گزشتہ روز ایک حدیث شریف ذکر کی گئی جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر قدم مبارک رکھا خطبہ دینے کے لیے تو تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا، اور پھر بعد میں صحابہ کرام کے پوچھنے پر ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں کی تھیں، میں نے ان 3 بد دعاؤں پر آمین کہا۔ سب سے پہلی بد دعا یہ تھی جس کا گزشتہ روز تذکرہ کیا گیا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین۔ اور دوسری بد دعا فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، تو فرمایا کہ آمین۔ اور تیسری بد دعا یہ فرمائی کہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے تو ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے، تو فرمایا کہ میں نے کہا کہ آمین۔ کہ یقیناً کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو جو اس مہینے میں بھی محروم رہا تو وہ واقعتاً بدبخت اور محروم شخص ہے، اس کو ہلاک ہی ہو جانا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ذکر ہو اور کوئی شخص آپ پر درود نہ بھیجے، آپ کا نام مبارک سن کر بھی خاموش رہے، تو اس کے ہلاکت میں بھی کوئی شک نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس امت پر اس قدر زیادہ ہیں اور آپ کا حق اس امت پر اس قدر زیادہ ہے۔ کوئی شخص ہزاروں سال عمر پائے اور ساری زندگی درود شریف ہی پڑھتا رہے تو وہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ جس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر احسانات ہیں، اس میں الگ سے بہت تفصیل ہے، اور ایسی تفصیل کہ جو نہ ختم ہونے والی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر کیا کیا اپنی امت پر احسانات فرمائے اور اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا کچھ مانگا اور کیسے درد اور فکر رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے۔ تو اسی وجہ سے کسی حدیث شریف کے اندر یہ کہا گیا کہ جو درود سن کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود نہ پڑھے، تو کسی حدیث شریف میں یہ کہا گیا کہ وہ بدبخت ہے، اور کسی حدیث شریف میں ایسے شخص کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بخیل اور کنجوس ہے، اور کسی حدیث شریف میں کہا گیا کہ ایسا شخص جنت کا راستہ بھولنے والا ہے، اور کسی حدیث شریف کے اندر یہ کہا گیا کہ ایسا شخص جہنم کا راستہ اختیار کرنے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعیدیں اور سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اس لیے کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اس امت پر، پھر دوسرا وہ شخص اگر درود نہیں پڑھ رہا تو اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم درود پڑھیں گے تو ہمارے درود کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہونے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات تو پہلے سے ہی بلند و بالا ہیں۔ تو درود پڑھنے سے ہمارا یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، 10 گناہ معاف فرمائیں گے، اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھی جائیں گی، اور 10 اللہ تبارک و تعالیٰ درجات بلند فرمائیں گے۔ تو دیر کتنی لگتی ہے درود شریف پڑھنے میں؟ بالکل تھوڑی سی۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ شخص واقعتاً ہلاک ہو جائے۔ اور تیسری بات جو ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور وہ جنت نہ حاصل کر سکے ان کی خدمت کر کے۔ اس لیے کہ ماں باپ کی جب آدمی خدمت کرتا ہے تو ماں باپ یقیناً بہت خوش ہوتے ہیں، اور جب ماں باپ خوش ہوتے ہیں تو ان کی دل سے دعائیں نکلتی ہیں، ماں باپ کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور وہ جو دل سے دعا نکلتی ہے وہ سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر قبول ہو جاتی ہے۔ اور ماں باپ چونکہ بوڑھے ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی کام کاج تو کرنا نہیں ہوتا، تو سوائے دعائیں کرنے کے ان کا اور کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔ جب اولاد ماں باپ کی خدمت کرتی ہے تو ماں باپ صرف اور صرف دعائیں ہی کرتے ہیں، خواہ اولاد کو معلوم ہو یا نہ ہو۔ ایک مرتبہ ویسے عرض کروں کہ ایک مرتبہ جب میں بھی مدرسے کے اندر پڑھتا تھا تو جب واپس
چھٹی آیا تو چھٹی گزار کر جب واپس جانے لگا تو والدہ محترمہ سے عرض کیا کہ دعا فرمائیے گا۔ تو والدہ محترمہ فرمانے لگیں کہ ہمارا ادھر اور کام ہی کیا ہوتا ہے، کہ ہمارا ادھر اور کام ہی کیا ہوتا ہے، تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ماں باپ نے اور تو کچھ کرنا نہیں ہوتا تو اپنی اولاد کے لیے دعائیں ہی کرنی ہوتی ہیں۔ تو ایسی اولاد کہ جو ماں باپ کی خدمت کرے تو ماں باپ تو تھوڑے پر بہت زیادہ راضی ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ایسی اولاد کے جو ماں باپ کو ستائے تو ماں باپ تو ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو ہمارا فرمانبردار بنا دے، کہیں ہمیں ستانے کی وجہ سے یہ آپ کے دربار میں پکڑا نہ جائے، ہمیں ستانے کی وجہ سے کہیں یہ آپ کے دربار میں پکڑا نہ جائے۔ ماں باپ تو اس کے حق میں بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کمانا، یہ جنت حاصل کرنے کا بہت آسان ترین راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے، تم چاہو تو اپنا یہ دروازہ کھلا رکھو، چاہو تو یہ دروازہ بند کر لو۔ یعنی اگر باپ کی خدمت کرو گے تو تم نے اپنا جنت کا دروازہ محفوظ رکھا، کھلا رکھا، اور اگر باپ کی نافرمانی کی تو تم نے جنت کا دروازہ ضائع کر دیا، اپنے حق میں بند کر لیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی ماں کی خدمت کرو گے تو تم سیدھا جنت کے اندر پہنچ جاؤ گے۔ اور اگر ماں کو ستایا اور ماں کو ذلیل کیا، ماں کی نافرمانی کی، تنگ کیا، تو پھر سمجھ لے آدمی کہ جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے تھی، تو اب جنت کا حصول مشکل ہے۔ اور ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو تو اس قدر لازم قرار دیا کہ اگر ماں باپ کافر بھی کیوں نہ ہوں، بے دین کیوں نہ ہوں، پھر بھی اولاد کے ذمہ ضروری ہے کہ ماں باپ کا ادب اور احترام کرے اور ماں باپ کی خدمت کرے۔ کوئی یہ سوچے کہ میں تو بڑا حاجی اور نمازی ہوں، میرے ماں باپ تو سارا دن گالیاں دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ وہ جو بھی کرتے ہیں ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، ہم ان کے خدا نہیں ہیں، ہم ان کا حساب کتاب لینے والے نہیں ہیں، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، ہماری جنت ان کے قدموں کے نیچے ہی ہے۔ لہٰذا ہم پر لازم ہوگا کہ ہم ان کی خدمت کریں اور ان کا احترام کریں۔ جب تک ماں باپ گناہ کا حکم نہ دیں اس وقت تک ان کی بات ماننا ضروری ہے۔ میں اکثر یہ بات بتلایا کرتا ہوں کہ ہمارے شیخ تھے اور استاد تھے حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لاہور جامعہ اشرفیہ کے اندر، انہوں نے تقریباً عمر کا کافی حصہ، مجھے اب یاد نہیں، کم از کم 50 یا 60 سال انہوں نے مدرسے کے اندر قرآن و حدیث بیٹھ کر پڑھایا۔ تو جس آدمی نے اتنا لمبا عرصہ قرآن و حدیث پڑھایا ہو، اس کا تو مزاج یہ بن جاتا ہے کہ وہ تو یہ کہا کرتا ہے کہ صرف پڑھنا پڑھانا ہی کام ہے، اس لیے کہ جس نے ساری زندگی کیا ہی یہ کام ہے، وہ تو طالب علموں سے یہ کہے گا کہ عالم بننا ہی سب سے اچھا کام ہے، سارے کاموں کو چھوڑو، بس عالم بنو، بس پڑھو پڑھاؤ۔ لیکن اس کے باوجود، اور ان کی قبر سے جنت کی خوشبو بھی آئی، اور اس کے باوجود وہ سبق میں کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو عالم بننا کوئی ضروری نہیں ہے، عالم بننا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت کرنا ضروری ہے، ماں باپ کا حکم ماننا ضروری ہے۔ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں کہیں کہ تم مدرسہ چھوڑ کر گھر آ جاؤ اور ہماری خدمت کرو، تو تم پر لازم ہے کہ تم عالم نہ بنو، مدرسہ چھوڑ کر گھر چلے جاؤ، ماں باپ کی بات مانو، اس میں تمہاری کامیابی ہے۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ عالم بننا ضروری نہیں ہے، صرف دین کے مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ وہ کسی عالم سے آپ روزانہ آدھا گھنٹہ بھی وقت لے لو اور ان سے دین کی ضروری باتیں سیکھتے رہو تو تمہارے لیے یہ کافی ہوگا، اور پورا عالم بننا تمہارے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعتاً ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو پائے، تو آپ نے اس بددعا پر آمین فرمایا کہ ہاں واقعتاً اس کو ہلاک ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ ماں باپ سے بڑھ کر آدمی کا خیر خواہ اور کوئی بھی نہیں ہوتا، اور دنیا میں حسد کرنے والے مل جائیں گے،
لیکن استاد اور ماں باپ یہ ایسا رشتہ ہے کہ یہ کبھی بھی حسد نہیں کرتے، یہ شاگرد کی اور اولاد کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور زیادہ ترقی کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے ماں باپ کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ اور ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، بس چھوٹا سا عرض کر کے پھر ختم کرتے ہیں، وقت بھی کافی ہو چکا، کہ ایک یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ماں باپ کو اولاد کے ساتھ کتنی محبت اور تعلق ہوتا ہے، اور یہ اولاد ہی ہوتی ہے کہ جو بے پرواہ پھرتی رہتی ہے۔ جب یہ اولاد خود ماں باپ بنتی ہے تو اس وقت ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ آج ہم اپنے بچوں سے جو محبت کر رہے ہیں، ہمارے ماں باپ اس سے بڑھ کر ہم سے محبت کرنے والے تھے۔ تو ایک چھوٹا بچہ، معصوم بچہ جس کی ماں فوت ہو گئی، اور پھر بعد میں اس کے باپ نے دوسری شادی کی اور اس کے لیے سوتیلی ماں کو لے کر آئے اس کے والد محترم۔ تو کچھ عرصے کے بعد باپ نے پوچھا اپنے بچے سے، علیحدگی میں جا کر، وہ چھوٹا معصوم بچہ تھا، اس کو کچھ پتہ نہیں، اس سے پوچھا کہ پہلی ماں اچھی تھی یا یہ ماں اچھی ہے؟ تو باپ کا پوچھنے کا مقصد تو یہ تھا کہ مجھے پتہ چلے کہ یہ ماں کہیں اس کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر رہی، اس لیے کہ اس کی حقیقی ماں تو فوت ہو چکی ہے، تاکہ اس کو کوئی پریشانی ہو تو اس سے بچایا جائے۔ تو وہ بچہ کہنے لگا اپنی معصومیت میں کہ پہلی ماں جھوٹی تھی اور یہ ماں سچی ہے۔ باپ بہت حیران ہوا کہ یہ کیا؟ اس نے پوچھا کہ اس کو جھوٹا کیوں کہہ دیا پہلی ماں کو؟ تو بیٹا کہنے لگا کہ وہ مجھے کہہ دیتی تھی کہ اگر آج تو نے کپڑے گندے کر لیے تجھے آج دوبارہ کپڑے نہیں ملیں گے، تو میں جب کپڑے گندے کر لیتا تھا تو وہ مجھے پھر کپڑے پہنا دیتی تھی، اس لیے وہ جھوٹی تھی۔ اور وہ بچہ کہنے لگا وہ اگر کہہ دیتی تھی کہ آج جو پکا ہے یہی کھانا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ملے گی، تو وہ ماں جھوٹی تھی۔ میں اگر وہ نہیں کھاتا تھا تو وہ مجھے اور کئی چیزیں بنا کر دے دیا کرتی تھی، وہ جو کہتی تھی اس پر وہ پورا نہیں اترتی تھی۔ اور میں اگر کبھی ناراض ہو کر گھر سے نکل جاتا تو وہ اگر دروازہ بند کرتی کہ میں تیرے پیچھے نہیں آؤں گی، تو میں باہر گلی کے اندر اگر میں چلا جاتا تو وہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ڈھونڈتی پھر رہی ہوتی تھی، جبکہ پہلے کہہ چکی ہوتی تھی کہ میں تیرے پیچھے نہیں آؤں گی۔ تو وہ ماں جھوٹی تھی اور یہ ماں سچی ہے۔ یہ اگر کہہ دیتی ہے کہ تجھے کھانا نہیں ملے گا تو واقعتاً پھر مجھے وہی کھانا پڑتا ہے، کوئی اور چیز نہیں ملتی۔ یہ ماں اگر کہہ دیتی ہے کہ تجھے دوبارہ کپڑے نہیں ملیں گے تو واقعتاً مجھے گندا ہی رہنا پڑتا ہے، دوبارہ کپڑے نہیں ملتے۔ یہ ماں اگر کہہ دیتی ہے کہ تو گلی میں جا رہا ہے تیرے پیچھے میں نہیں آؤں گی، تو یہ واقعتاً نہیں آتی، پھر کے مجھے خود ہی تھک کر گھر آنا پڑتا ہے۔ لہذا پہلی ماں جھوٹی تھی، یہ ماں سچی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ بہت محبت ہوتی ہے، یہ اولاد ہی ہے کہ جو ماں باپ کا خیال نہیں کرتی۔ تو اس لیے اولاد کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ ہمارے لیے کیا چاہتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں۔ تو جب یہ اولاد ماں باپ کا احترام کرنے والی بن جاتی ہے تو یہ مختصر ترین راستہ ہے جنت کمانے کا، جنت حاصل کرنے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق